اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غلام بھیک ست پیڑا سرکار کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، چراں پونچی قصبہ سے اتر کی جانب ذرا ہٹ کر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام ست پیڑا تھا۔ یہاں تھوڑی سی آبادی تھی جس میں چند گھرانے مسلم میر عالم حضرات کے بھی تھے۔ سالوں پہلے کی بات ہے، اس گاؤں کے ایک میر عالم گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بہت ہی خوبصورت تھا، نیلی نیلی آنکھیں، گلابی گال اور موٹا تازہ جسم۔ اس گھرانے کا مالک شفیع محمد بچے کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ یہ اس کی سب سے چھوٹی اولاد تھی، اس لیے بچہ سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ گھر بھر میں اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے خوشیاں منائیں۔ بچے کو سب پیار سے بلا کہہ کر پکارتے تھے۔ گاؤں کے باہر ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، جھرنے کے پانی، جھکے بادل، ہلکی ہلکی پھوہار اس باغیچہ کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے تھے۔ باغیچہ سے ہٹ کر پچھم کی جانب ایک باولی تھی اور ایک پرانا مندر۔ ایک دن شفیع محمد کی بیوی اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر باغیچے میں گئی۔ موسم بہت سہانا تھا۔ اس کے بیٹے بلے نے پیشاب کر دیا۔ شفیع محمد کی زوجہ باولی سے پانی لینے کے لیے گئی۔ اپنے بچے کو اس نے باہر زمین پر لٹا دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی ہوگی کہ بلے نے یعنی اس کے بیٹے نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ بھاگ کر اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اس کو ویسے ہی اپنے گھر لے آئی۔ بلے نے آہستہ آہستہ دودھ پینا ترک کر دیا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخی مائل اور مدھم ہو گئی۔ ایک رات محمد شفیع نے خصوصی فرمائش پر کھیر پکوائی۔ کھیر کو کھلے صحن میں ایک دیچکے میں ڈال کر رکھ دیا گیا تاکہ صبح کو اچھی طرح ٹھنڈی ہو جائے تو پھر کھائی جائے۔ اس زمانہ میں فریج تو ہوا نہیں کرتے تھے۔ خیر، کھیر کو رکھ دیا گیا۔ آدھی رات کے قریب شفیع محمد کی زوجہ جاگی تو دیکھا کہ بلہ اپنے پالنے پر نہیں ہے۔ خوف کے مارے وہ بھاگی، ادھر ادھر دیکھا تو بلے کو صحن میں بیٹھا پایا۔ چاند کی روشنی میں اس کا جسم بھی سفیدی مائل ہو رہا تھا۔ بھاگ کر بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ بلے کے ہاتھ پر کھیر لگی تھی۔ ڈر گئی کہ کہیں کھیر تو اس نے نہیں گرا دی۔ پھر سوچا کہ 6 ماہ کا بچہ بمشکل بیٹھتا ہے، چلے گا کیسے اور کس طرح سے ایک بھرے ہوئے دیگچے کو گرا دے گا۔ خیر وہ اٹھی اور کھیر کے دیگچے کے پاس گئی۔ دیکھا تو دیگچہ بالکل خالی تھا۔ ارے یہ کھیر کون کھا گیا؟ اس نے خود کلامی کے انداز سے کہا۔ اس کے کندھے سے لپٹے بلے نے کہا، کھیر میں نے کھائی ہے۔ وہ زور سے چیخی۔ 6 ماہ کا بچہ بول پڑا کہ کھیر کا پورا پتیلا میں نے کھایا ہے۔ خوف کی لہر اس کے تن بدن میں پھیل گئی۔ بلا ہنسا تو اس کے عجیب و غریب دانت دکھائی دینے لگے، آنکھیں سرخ اور بدن سفید۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ اس کے چیخنے اور گرنے کی آواز سے گھر والے جاگے اور اس کو اٹھایا، ہوش دلایا۔ اس کے منہ سے بار بار یہ الفاظ نکل رہے تھے، بلا، کھیر، دانت۔ گھر والوں نے تسلی دی کہ بلا پالنے میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ہوا کیا ہے؟ مگر وہ بول نہ سکی۔ اگلی صبح اس نے نہ بلے کو پکڑا نہ دودھ دیا، بلکہ اس سے دور دور رہی۔ اس کے شوہر محمد شفیع نے اس سے رات کا واقعہ پوچھا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ شفیع محمد بہت پریشان ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آخر اٹھا اور اپنی بیوی اور بچے کو لے کر آستانہ عالیہ صوفی سید غلام بھیک کے پاس حاضر ہوا۔ یہ صاحب کرامت ولی اللہ تھے اور خطہ کے عظیم بزرگ مانے جاتے تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ سنا تو بلے کو سورہ یاسین اور سورہ مزمل کا دم کیا، پھر چند وظائف پڑھے، تعویذ بھی دیا اور دعا کی اور فرمایا کہ اس کو باولی میں جن کا سایہ ہو گیا تھا، اسی جن نے وہ سارا کھیر کا پتیلا کھایا تھا اور اپنی شکل و شبہات بھی اس جیسی کر لی تھی۔ لیکن اب بچہ تندرست ہے، آپ اس کو گھر لے جائیں۔ مگر ماں اور باپ اس کو گھر لے جانے پر رضامند نہ ہوئے۔ انہوں نے بلے کو حضرت سید غلام بھیک کے پاس ہی رہنے دیا۔ وہ جوان ہوا اور آخری دم تک حضرت غلام بھیک سرکار کے پاس ہی رہا۔ وفات کے بعد بھی اس کا مزار حضرت سید غلام بھیک کے داہنی جانب صحن میں بنا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ ہم